قرآن مجید برہان رشید کے 30ویں پارہ کی سورۃ العصر، چھوٹی سی سورت ہے اور بالکل مختصر سی سورہ مبارکہ ہے۔ یہ سورہ مبارکہ کے اختصار کا یا اندازہ کرنا ہو اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ کل 3 آیات پر مشتمل ہے، اور ان 3 آیات مبارکہ میں سے بھی پہلی جو آیہ مبارکہ ہے وہ صرف ایک لفظ پر، ایک ہی کلمہ پر ہے، اور وہ ہے والعصر، ایک آیت پوری ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر مزید 2 آیات ہیں اور یہ سورہ مبارکہ ختم ہو جاتی ہے۔ چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے۔ سنن کرام بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ قرآن لفظی اعتبار سے، کلمات کے اعتبار سے، حروف کے اعتبار سے تو یہ مختصر ترین ہے، چھوٹی صورت ہے، لیکن اپنے معنی و مفہوم کے اعتبار سے، اپنے اعتبار سے اور اپنے اندر پائی جانے والی تعلیم کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی جامع ترین صورتوں میں سے ایک سورہ ہے۔ یعنی کہ لفظی اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ جتنی مختصر اور جتنی چھوٹی ہے، معنی و مفہوم کے اعتبار سے اور تفسیر اور تعلیم کے اعتبار سے یہ بڑی بڑی صورتوں سے بھی بڑی سورہ مبارکہ ہے۔ مزید اگر آپ نے اندازہ کرنا ہو تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو آپ فرماتے ہیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے الحمد سے لے کر والناس تک اللہ کا سارے کا سارا قرآن ایک درخت ہو، اور یہ سورہ عصر جو ہے اس درخت کا بیج ہو۔ جیسے اس ایک بیج کے اندر ایک پورا درخت پنہاں ہوتا ہے، فرمایا بالکل ایسے ہی اللہ رب العزت نے چھوٹی سی سورہ مبارکہ کے اندر ساری قرآن مجید کی تعلیم کا خلاصہ جمع فرما دیا۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت سارے مفسرین اپنی اپنی کتب تفاسیر میں بیان کرتے ہیں، فخر الدین رازی نے بھی بیان کیا، روح المعانی میں بیان کیا، ضیاء القرآن کے اندر پیر کرم شاہ نظری نے بھی بیان کیا، دیگر علامہ کلام رسول سعیدی نے تبیان القرآن میں بیان کیا۔ امام شافعی کا یہ قول اس سورہ مبارکہ کی تفسیر میں بڑا مشہور ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں الحمد سے والناس تک انسانیت کی اصلاح کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے، ان کی اچھی کامیاب زندگی اور بہترین آخرت کے لیے پورے قرآن کے اندر جتنی بھی اللہ رب العزت نے تعلیم نازل فرمائی ہے، فرمایا کہ لو لم ينزل من القرآن سواها، اللہ رب العزت نے الحمد سے والناس تک قرآن مجید جو نازل فرمایا، جو 30 پاروں پر، 114 صورتوں پر، 540 رکوع پر، 6666 آیات پر مشتمل ہے، فرمایا کہ لو لم ينزل من القرآن سواها، اللہ الحمد سے والناس تک سارے کا سارا قرآن نازل نہ بھی کرتا، فقط ایک سورۃ العصر اللہ رب العزت نازل فرما دیتا، اور آپ نے فرمایا لو تدبر الناس هذه السورۃ لوسعتهم، لوگ صرف ایک سورت کو پڑھ لیتے، اس کو سمجھ لیتے اور اس پر عمل کر لیتے تو فرمایا کہ لوسعتهم، لوگوں کی اچھی زندگی اور کامیاب آخرت کے لیے سورۃ العصر ہی کافی تھی، ایک سورت ہی کافی تھی۔ اگر اللہ رب العزت باقی قرآن نہ بھی نازل کرتا، 14 صورتیں نہ بھی نازل کرتا، 30 پارے، 540 رکوع، 6666 آیات نہ بھی آتی تو فقط ایک سورہ عصر نازل ہو جاتی، لوگ اس کو پڑھتے، سمجھتے، اس پر عمل کرتے تو لوگوں کی اچھی زندگی اور کامیاب آخرت کے لیے صرف یہی ایک سورہ مبارکہ کافی تھی۔ پھر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بڑی خوبصورت بات بیان کرتے ہیں کہ سورہ مبارکہ کا نزول ہو گیا، صحابہ کرام نے محبوب دو جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اس سورہ مبارکہ کے معنی، مفاہیم، اس کی تفسیر کو سن لیا تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد صحابہ کرام کی زندگی کا یہ معمول بن گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ لم یتفرقا حتی یقرأ احدہما علی الآخر سورۃ العصر، فرمایا کہ جب بھی دو صحابی آپس میں ملاقات کرتے، وہ ملتے، ان کی ملاقات اور ان کے ملنے کی غرض و قایت جو بھی ہوتی، مقصد ان کا جو بھی ہوتا، لیکن جب تک وہ ایک دوسرے کو سورۃ العصر کی تلاوت نہیں سناتے تھے، لم یتفرقا، وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوا کرتے تھے، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے اندر اتنی خوبصورت تعلیم نازل فرمائی کہ صحابہ کرام نے اپنی زندگی کا یہ معمول بنا لیا کہ جب بھی آپس میں ملتے اس سورہ مبارکہ کی ایک دوسرے کو تلاوت سناتے، ایک دوسرے کو تلاوت سنانے کے بعد پھر وہ ایک دوسرے سے جدا ہوتے۔ اب ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس سورہ مبارکہ کے اندر کون سا ایسا پیغام ہے، کون سا ایسا حکم ہے، کون سی ایسی تعلیم ہے کہ جس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے اتنے ججت امام یہ فرما گئے ہوں کہ اگر اللہ
الحم سے والناس تک قرآن نہ بھی نازل فرماتا، ایک ہی صورت لوگ پڑھتے، اسی پر عمل کرتے تو یہی کافی تھی۔ تو حاضرین گرامی قدر، جب اس سورہ مبارکہ کی ترتیب کو دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کا آغاز حرف قسم سے کرتے ہوئے فرمایا والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی، مجھے قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، اے انسان بے شک تو گھاٹے میں جا رہا ہے، تو خسارے میں جا رہا ہے، تو لاس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ حاضرین محتشم، سب سے پہلے تو ہم اس بات کو دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کا آغاز حرف قسم کے ساتھ کیا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، میں اور آپ ہم معاشرتی اور سماجی زندگی کا حصہ ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جب کوئی بات کرتے ہیں، کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی کنورسیشن کرتے ہیں، کوئی بات شیئر کرتے ہیں یا کوئی کسی کو خبر دیتے ہیں، تو بشری تقاضے کے پیش نظر اگر ہمیں یہ شک ہو، اہلی بات پر یقین نہیں آ رہا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے یا اپنی بات کی تصدیق کرنے کے لیے ہم کوئی نہ کوئی قسم کا سہارا لیتے ہیں۔ اللہ کی ذات کی قسم اٹھا لیتے ہیں یا قرآن مجید کی قسم کھا لیتے ہیں۔ اللہ کی قسمیں کھانی نہیں چاہیے، لیکن باوجود اس کے اگر ہم بات کرتے ہوئے قسم کھاتے ہیں تو قسم ہم اس لیے کھاتے ہیں، ہمیں یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے، ہمیں یہ شک ہوتا ہے کہ میرے سامنے کو میری بات پر یقین نہیں آ رہا، کوئی احتمال ہے، کوئی شابہ ہے، کوئی اشکال ہے۔ تو حاضرین گرامی قدر، میں اور آپ یہ آج کے زمانے کا بڑے سے بڑا کوئی عالم دین، بڑے سے بڑا کوئی شیخ طریقت، بڑے سے بڑا کوئی علامت الدہر یا بڑے سے بڑا کوئی مفتی یا بڑے سے بڑا کوئی شیخ اگر وہ بات کرے تو اس کو قسم کھانے کی حاجت اور ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن وہ اللہ رب العزت کی ذات جو احکم الحاکمین ہے، جو خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، ساری کائناتوں کا بادشاہ ہے، احکم الحاکمین ہے، ساری سچائیوں کا مالک ہے، ساری دانائیوں کا سرچشمہ و منبع ہے، اس کو تو قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ سوال کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ، مخلوق اگر تیری قسم کھاتی ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے، تو خالق ہو کر، مالک ہو کر، ساری کائنات کا رب ہو کر اور ساری سچائیوں کا مالک و مختار ہو کر تو اگر قسم کھاتا ہے تو سبب اور وجہ کیا ہے؟ تو میرے رب تعالیٰ کی طرف سے جواب ہی آتا ہے، فرمایا کہ رب تعالیٰ جب کسی بات پر قسم کھاتا ہے تو اللہ رب العزت کا قسم کھانا وہ اس معنی کے پیش نظر ہوتا ہے کہ اس قسم کے بعد اللہ تعالیٰ جس بات کو بیان کر رہا ہے یا جو پیغام اللہ رب العزت دینا چاہتا ہے، وہ پیغام اور وہ کوئی بات عام نہیں ہے بلکہ بڑی خاص بات ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت قسم کا سہارا لے کر بیان کرتا ہے تاکہ پڑھنے والوں، سننے والوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ رب العزت جب قسم کھا کے کسی چیز کو بیان کرتا ہے تو پھر بندوں کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی، بندوں کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس کو سمجھنے کی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر بیان کیا، اور کیا اس لیے ہے تاکہ میرے بندے زیادہ سے زیادہ اس پر غور و فکر کریں، اس پر غور و فکر کریں۔ اس لیے اللہ رب العزت قسم کھاتا ہے، قسم کھائی اور قسم کھا کر کہا کہ مجھے زمانے کی قسم ہے انسان، تو گھاٹے میں جا رہا ہے، تو خسارے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ حاضرین محتشم، اس لفظ عصر کے مفسرین اکرام نے بالخصوص 4 معنی بیان کیے ہیں۔ 4 معنی میں سے صرف 2 معنی پر ہم گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے ذرا ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس خسارے سے مراد کیا ہے، اس گھاٹے سے مراد کیا ہے۔ دیکھیے حاضرین گرامی، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس گھاٹے اور خسارے سے مراد دنیا کا گھاٹا ہے، دنیاوی خسارہ ہے، تو یہ بات کسی اعتبار سے سچ ثابت نہیں ہوتی، اور جو سچ نہ ہو وہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ کا کلام ہوتا ہے اس میں احتمال نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اس خسارے اور گھاٹے سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے، اگر ایک شخص دکاندار ہے، اس نے آج سے 4-5 سال پہلے دکانداری کا آغاز کیا، اگر ہم کہہ دیں کہ وہ گھاٹے میں جا رہا ہے، اس سے پوچھیں، وہ کہے گا کہ نہیں، جب میں نے دکانداری کا آغاز کیا تھا مجھے تجربہ نہیں تھا، ایکسپیرینس نہیں تھا، اس وقت میں گھاٹے میں رہا، اس وقت میرے نقصانات ہوتے رہے، لیکن جو وقت بڑھتا گیا مجھے تجربہ ہوتا گیا، مجھے پہچان ہوتی گئی اور میرے ایکسپیرینس میں اضافہ ہوتا گیا، تب سے اب میں بہتری کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ پھر دکاندار کو کیا کہیں گے کہ قرآن کو کہتا ہے کہ تو گھاٹے میں ہے، وہ کہے گا میں گھاٹے میں نہیں ہوں۔ اسی طرح اگر آپ ایک کسان سے بات کرتے ہیں، ایک فارمر سے پوچھتے ہیں کہ تو کب سے کھیتی باڑی کر رہا ہے، وہ کہے گا کہ 4-5 سالوں سے کر رہا ہوں۔ اگر اس سے پوچھا جائے کہ 4-5 سال پہلے تیری پوزیشن کیا تھی، اب کس پوزیشن پر ہے، وہ کہے گا کہ 4-5 سال پہلے مجھے
زراعت کے بارے میں، کھیتی باڑی کے بارے میں ایکسپیرینس نہیں تھا، تجربہ نہیں تھا، کوئی زیادہ مجھے منافع نہیں ہوتا تھا۔ اب ایکسپیرینس بڑھتا جا رہا ہے، تجربات بڑھتے جا رہے ہیں، مجھے بخوبی معلوم ہے کس موسم میں کون سی جنس لگانی ہے، کب کس کو کاٹنا ہے، کون سی کھاد ڈالنی ہے، کون سی سپرے کرنی ہے۔ تو جیسے جیسے تجربات بڑھتے جاتے ہیں، ایک کسان بھی کہتا ہے کہ میں بہتری کی طرف جا رہا ہوں۔ اس طرح اگر ایک سرونٹ سے آپ پوچھ لیتے ہیں تو وہ یہ بھی کہے گا کہ 10 سال پہلے میں نے سروس شروع کی، میرا پے اسکیل چھوٹا تھا، تھوڑا تھا، اب جیسے جیسے میری پروموشن بڑھتی جا رہی ہے، میری آمدن بڑھتی جا رہی ہے، پے اسکیل بڑھتا جا رہا ہے، تو وہ بھی کہے گا کہ میں خسارے میں نہیں ہوں۔ تو بات سمجھانا یہ چاہتا ہوں حاضرین گرامی قدر کہ اگر ایک دکاندار ہے، ایک کسان ہے، ایک ملازم ہے، وہ سارے کے سارے کہتے ہیں کہ پہلے سے بہتری کی طرف بڑھ رہے ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ انسان جو جو وقت گزرتا جا رہا ہے، جو جو زمانے بیتتے جا رہے ہیں، تو گھاٹے میں جا رہا ہے، تو خسارے میں جا رہا ہے۔ دنیا والے کہتے ہیں کہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ تو حاضرین گرامی، اللہ کا قرآن ہمیں سمجھانا یہ چاہتا ہے، بتانا یہ چاہتا ہے کہ دنیا والوں، تمہارے اس خسارے اور تمہارے اس گھاٹے سے مراد دنیاوی خسارہ نہیں ہے۔ دنیا میں تو بے شک تم غریب سے امیر بن گئے، امیر سے امیر ترین بن گئے، دیکھو تو صحیح کہ تمہارا یہ خسارہ جو ہے وہ دنیاوی خسارہ نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارا خسارہ تو اخروی خسارہ ہے۔ تم دنیا میں آئے تو دنیا کے ہو کر رہ گئے، دنیا کا مال و متاع، دنیا کا حرص، دنیا کا لالچ، دنیا کا طمع، یہ تمہیں آخرت سے دور کرتا گیا۔ فکر آخرت تم سے نکلتی گئی، موت کی فکر تم سے نکلتی گئی، قبر و حشر کی فکر تم سے دور ہوتی گئی۔ تم دنیا میں آئے تو دنیا کے ہو کر رہ گئے، دنیا کی مقابلہ بازی نے تمہیں قبر سے، موت سے دور کر دیا۔ بس سبب اور یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو قسم کھا کے کہا ہے کہ انسان تو خسارے میں ہے، تو گھاٹے کی طرف بڑھ رہا ہے، تو دراصل اس سے مراد اخروی خسارہ ہے۔ اس اخروی خسارے اور اس گھاٹے سے بچے گا کون؟ اس کا جواب اللہ کے قرآن نے آگے والی آیت میں دیا ہے۔ فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، فرمایا کہ جس نے ایمان حاصل کیا، مومن بنا، مومن کے بننے کے بعد اگر وہ اعمال صالحہ کرتا رہا تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ خسارے اور گھاٹے سے بچ جائے گا، خسارے اور گھاٹے سے بچ جائے گا۔ یعنی مستثنا بھی اللہ کے قرآن نے خود کر دیا، اور پہلے مطلقاً ہر انسان کو کہا کہ تو خسارے میں ہے، لیکن میں سے ان لوگوں کو نکال دیا، استثناء کر دیا کہ جو لوگ اعمال صالحہ کرتے رہتے ہیں۔ تو اب اس لفظ عصر کے جو 4 معنی مفسرین کرام نے بیان فرمائے ہیں، ان میں سے 2 معنی بالخصوص قابل توجہ ہیں۔ نمبر 1 تو لفظ عصر، اس کا معنی کیا گیا ہے زمانہ۔ جب لفظ عصر کا معنی زمانہ کیا گیا تو مفسرین کرام کے پھر دروازوں پر دستک دی گئی، ان کے سامنے دست بستہ سوال کیا گیا کہ جب لفظ عصر سے مراد زمانہ ہے تو ذرا ہمیں بتائیں پھر اس زمانے سے مراد کون سا زمانہ ہے؟ تو پھر اس سے مراد مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد محبوب دو جہاں، امام الانبیاء، حبیب کبریا، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا زمانہ ہے۔ ویسے تو ساری ہی صدیاں، سارے ہی ماہ و سال اور سارے ہی زمانے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، جیسا کہ اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ آپ نے فرمایا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ ویسے تو سارے ماہ و سال حضور کے ہیں، لیکن قرآن مجید نے اس جگہ پر جس زمانہ مصطفیٰ کی قسم کھائی ہے، دراصل اس زمانے سے مراد میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے وہ 63 سال ہیں۔ حضور کی حیات مبارکہ کے، ظاہری حیات مبارکہ کے وہ 63 سال ہیں کہ جن 63 سالوں کے اندر اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مکہ میں ہیں تو کبھی مدینہ میں ہیں، کبھی مکہ کی گلیوں نے حضور کے قدمین کے بوسے لیے اور کبھی مکہ کی گلیوں نے حضور علیہ السلام کے طلبوں کو چوما، کبھی مکہ اور مدینہ کی گلی بازاروں نے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کی خوشبوؤں کو سمیٹا، اور چڑھتا ہوا سورج محبوب دو جہاں کے وضحا کے چہرے سے فیض پاتا رہا۔ میرے محبوب نبی کے ان 63 سالہ حیات مبارکہ کی قسم کھا کے اللہ نے کہا کہ مجھے قسم ہے اپنے محبوب نبی کے زمانے کی، اے انسان تو گھاٹے کی طرف جا رہا ہے۔
हाज़रीन मोहतरम, अब एक लम्हे के लिए ज़हन में सवाल उठता है कि अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक की कसम क्यों खाई है। तो ये बात ज़हन में रख लें कि जब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात को पैदा किया और जब तक इसका निज़ाम हस्ती चलता रहेगा, इन सारे ज़मानों सारी सदियों में से सबसे ज़्यादा महबूब तरीन ज़माना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह के अंदर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक के 63 साल का ज़माना है। फरमाया कि इंसान मेरे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस ज़ाहरी हयात मुबारका के ज़माने की तरफ तवज्जो कर। सहाबा इकराम के आपस में मोहब्बत कैसी थी, उनका आपस में प्यार कैसा था, एक दूसरे का एहसास कैसा था, एक दूसरे पर जानिसारी का जज्बा कैसा था। अब वो जो वक्त गुजरता जा रहा है, तू अपनी फिक्र करता है, अपने मालो जान की फिक्र करता है, भाई भाई का गला काटता जा रहा है, औलादे वालिदैन की दुश्मन होती जा रही हैं, खून सफेद होते जा रहे हैं। फरमाया कि जब तक ये दुनिया पलट कर मेरे महबूब के जमाने की मोहब्बत में नहीं आ जाएगी, तब तक ये दुनिया खसारे और घाटे में रहेगी। दूसरा माना लफ्ज़ असर का जो किया गया है, उससे मुराद वक्त असर है। अब मेरी सारी गुफ्तगू का क्लाइमैक्स है, इस पर आपने थोड़ी सी तवज्जो करनी है। और लफ्ज़ असर का जो दूसरा माना किया गया मुफस्सिरीन ने, वक्त असर का। ये वक्त असर देखिए, एक वक्त होता है जब सूरज तुलू होता है, जब सूरज तुलू होता है तो दिन का आगाज होता है। जब दिन का आगाज होता है तो हम देखते हैं कि हर तरफ रौनक बाजार लग जाती है, हर इंसान अपने अपने मामलात और काम काज की तरफ निकल पड़ता है। दुकानदार जाकर बाजारों को सजा देते हैं, किसान जाकर खेती बाड़ी में रौनकें लगा देते हैं, असातिज़ा और तलबा मदारस और मकातब और स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के अंदर रौनकें लगा देते हैं। सूरज बढ़ता जाता है, चलता जाता है, एक वक्त शबाब आता है, दोपहर का वक्त आता है, फिर ढलते ढलते वक्त असर आता है। जब वक्त असर होता है तो दरअसल वक्त असर जो होता है वो वक्त गुरूब का पैगाम, वो इस बात की निशानदेही कर रहा होता है कि वक्त जो था, दिन जो था वो ज्यादा गुजर गया है, ज्यादा दिन बीत गया है, अब वक्त शाम आ चुका है। तो आपने देखा होगा जो जो शाम करीब आती जाती है, फिर रौनक बाजार समेटना शुरू हो जाती है, दुकानदार अपना अपना सामान उठाने लग जाते हैं, किसान अपना अपना काम समेटने लग जाते हैं, मदारस और मकातब इख्तिताम पजीर होने लग जाते हैं। अगर किसी दुकानदार से पूछा जाए कि क्या बात है, सुबह के वक्त मैं गुजरा था तो तू सामान दुकान से बाहर निकाल रहा था, बाजार में रौनकें लगा रहा था, अब तो सामान समेटता जा रहा है, अब तो सारे सिस्टम को क्लोज करता जा रहा है, वो कहेगा कि देखता नहीं है वक्त असर हो चुका है, गुरूब आफ्ताब करीब है, शाम होने वाली है। उससे पूछा जाए कि क्या हुआ, अगर शाम होने वाली है तो क्या हुआ, तुझे तो अपने काम के अंदर मसरूफ रहना चाहिए। वो कहेगा नहीं नहीं, वक्त शाम दरअसल इस पैगाम किस चीज का कासिद होता है, पैगाम देता है कि दिन तो ज्यादा बीत गया है, अब वापस पलटने का वक्त आ गया है। तो हाज़रीन गिरामी कदर, दरअसल लफ्ज़ असर के अंदर इमाम फखरुद्दीन राज़ी ने बड़ी खूबसूरत बात की है। इस पर मैं एक वाक़या बाद में बयान करता हूँ। इमाम फखरुद्दीन राज़ी ने कहा कि इंसान तू जिंदगी के जिस हिस्से में भी है, तू उम्र के जिस हिस्से में भी है, जब भी तू अल असर पढ़ता है तो तुझे यह समझना चाहिए कि मेरी जिंदगी का ज्यादा दिन गुजर चुका है, अब मेरी जिंदगी का भी वक्त असर हो चुका है, अब मेरी जिंदगी का भी वक्त असर हो चुका है। इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जब मैंने सूरतुल असर की तफसीर किया मैंने, तो मुझे इंसानी खसारे की बात समझ में नहीं आई। आप फरमाते हैं कि मैं समरकंद के बाजार में अपनी दरसगाह से निकल रहा था, बढ़ते बढ़ते मेरे साथ तलामजा भी थे, शागिर्द भी थे, तो मैं बाजार से जब गुजरा, सख्त गर्मी का मौसम था। अब इंसानी खसारा क्या है और इंसान की जिंदगी का वक्त असर क्या है, इस वाकया के अंदर आपको इसका निचोड़ मिल जाएगा। आप फरमाते हैं कि मुझे इंसानी खसारे की सही बात समझ में नहीं आ रही थी। मैं गुजरा सख्त गर्मी के मौसम, एक शख्स बर्फ बेच रहा था और वो सदाएं लगा रहा था, इरहमूनी इरहमूनी, जाने वाले लोगों मुझ पर रहम करते जाओ, मुझसे मेरा माल खरीदते जाओ, मुझसे मेरी बर्फ खरीदते जाओ। जाल रासु बिमानी, मेरी जो बर्फ जो मेरा माल है वो पिघलता जा रहा है, जाया होता जा रहा है, तल्फ होता जा रहा है, मैं घाटे की तरफ जा रहा हूँ, मैं खसारे की तरफ जा रहा हूँ। इरहमूनी, मुझ पर रहम करते जाओ, मुझसे मेरा सौदा खरीदते जाओ। इमाम फखरुद्दीन राज़ी ने कहा कि जब मैंने उस शख्स के अल्फाजों को सुना, उसकी सदा को सुना, तो आप गश्शी खाकर जमीन पर गिर गए, बेहोश होकर गिरे। तलामजा ने पानी के छींटे मारकर उठाया, कहा या हजरत वो एक दुकानदार है, अपना सौदा बेच रहा है, आप उसकी आवाज और सदा को सुनकर बेहोश क्यों हो गए? आपने फरमाया कि बज़ाहिर तो वो सौदा बेच रहा था, लेकिन उसके सौदे की सदा के अंदर एक पैगाम बहुत बड़ा था, सबक बहुत बड़ा था। पूछा कि वो क्या है?
فرمایا کہ دراصل وہ یہ کہہ رہا تھا ارحمونی، مجھ پر رحم کرتے جاؤ، زال الراس بمالی، میرا ایک ایک زندگی کا سانس مثل برف جو ہے وہ پگھلتا جا رہا ہے۔ اس لیے کسی دانشمند نے کہا کہ ہو رہی ہے زندگی مثل برف کم، ہو رہی ہے زندگی مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں، ہم جوان ہو رہے ہیں، لیکن دراصل صاحب ہم تو موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ہم تو اپنی قبر کی گور کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو امام فخر الدین رازی نے کہا کہ مجھے خسارے کا معنی اس وقت سمجھ آیا، تو اس لیے کسی دانشمند نے پھر یہ کہا، اب سب یہاں پر بزرگ بیٹھے ہیں کثرت میں، اس زمانے کے اندر گھڑیال ہوا کرتے تھے، جب گھڑی کا ایک گھنٹہ مکمل ہوتا تو وہ ٹن ٹن کی آواز دیتے۔ اس پر کسی دانشمند نے کہا، اس نے کہا کہ ہر گھڑی گھڑیال دیتا ہے منادی، ہر گھڑی گھڑیال دیتا ہے منادی، قدرت نے تیری زندگی کی ایک گھڑی اور گھٹا دی، قدرت نے تیری زندگی کی ایک گھڑی اور گھٹا دی۔ یہ کلائیوں پر جو ہم گھڑیاں باندھے پھرتے ہیں، یہ دراصل ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ اور ایک ایک گھنٹہ ہمیں یہ پیغام دیتی ہیں کہ تو موت کے قریب ہوتا جا رہا ہے، تیرا سفر زندگی اختتام کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، اور تیرا اسٹیشن موت جو ہے وہ قریب آتا جا رہا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنا خوبصورت آپ نے پیغام دیتے ہوئے فرمایا کہ تیری زندگی مثل برف، ایک ایک سانس، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ گزرتی جا رہی ہے۔ اے انسان، اپنی آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹا، غفلت کی نیند سے بیدار ہو جا۔ اگر آج اپنی زندگی میں تو اپنی غفلت کی نیند سے بیدار نہ ہوا، تو جب موت تجھے ابدی نیند سلانے کے لیے آئے گی، اس وقت تیری قیامت تک پھر آنکھ نہیں کھلے گی، اس وقت قیامت تک تیری آنکھ نہیں کھلے گی۔ جملہ بولا جاتا ہے الحیات نوم والموت کالقضاء، الحیات نوم، کہ جو زندگی ہے وہ نیند کا نام ہے، والموت کالقضاء، اور جو موت ہے وہ آنکھیں کھولنے کا نام ہے۔ اب دیکھیں نا، بظاہر اس کے برعکس ہمیں نظر آتا ہے، زندگی میں انسان چلتا پھرتا، کاروبار کرتا، معاشرہ سماج سب کچھ کرتا ہے، تو زندگی تو ظاہری بات ہے جاگنے کا نام ہونا چاہیے تھا، لیکن کہا کہ الحیات نوم، زندگی جو ہے وہ نیند کا نام ہے، والموت کالقضاء، اور موت آنکھیں کھولنے کا نام ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب انسان کی روح قبض ہوتی ہے، جب انسان کی روح قبض انصری سے نکلتی ہے، اس وقت اس کی آنکھیں ایک جگہ پر ٹھہر جاتی ہیں، اسٹیل ہو جاتی ہیں۔ دراصل اسی منظر کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا کہ اے انسان، جب تک تو زندہ تھا، غفلت کی نیند میں سویا رہا، تجھے فکر آخرت نہ تھی، برائی اور اچھائی کی تجھے تمیز نہ تھی، اچھا کیا ہے برا کیا ہے، نیکی کیا ہے بدی کیا ہے، تیرا اپنا حق کیا ہے بیگانے کا حق کیا ہے، سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، زیادتی کیا ہے ظلم کیا ہے، ناانصافی کیا ہے، تہمت کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، غیبت کیا ہے، کسی کی عزت کی اچھالنا کیا ہے، کسی کو بدنام کرنا کیا ہے، کسی بندہ مومن پر تہمت لگانا کیا ہے، اور کسی کی عزت کو پامال کرنا کیا ہے۔ ساری زندگی ان ساری چیزوں سے تو تیری آنکھوں پر غفلت کا پردہ رہا۔ اب جب تیری روح پرواز ہونے کا وقت آ گیا، اب جب ملک الموت تجھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آ گیا، اب تیری سفر آخرت کے لیے آنکھیں ٹھہر گئی ہیں، اب تیری آنکھیں کھل گئی ہیں۔ اس لیے کہا الحیات نوم، ساری زندگی بظاہر انسان چلتا پھرتا، کاروبار کرتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، معاشرے میں رہتا ہے، لیکن کہا کہ وہ ساری زندگی غفلت کی نیند میں رہتا ہے۔ جب وقت موت آتا ہے تو غفلت کے پردے پھر ہٹا دیے جاتے ہیں، آنکھیں ایک ہی جگہ پر ٹھہر جاتی ہیں۔ جب آنکھیں ایک جگہ پر ٹھہرتی ہیں، ملک الموت پھر کہتا ہے کہ اب تیری آنکھیں جو کھولی جا رہی ہیں وہ ابدی نیند سلانے کے لیے کھلوائی جا رہی ہیں۔ اس سے بہتر تھا کہ جب تو دنیا میں زندہ تھا اسی وقت تو اپنی آنکھیں کھول لے۔